نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر ہاتھ کو کھینچ لیا۔ نماز مکمل کی، جب سلام پھیر دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم نے آپ کو خلاف معمول عمل کرتے دیکھا، کبھی آپ نماز میں اس طرح سے تو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور پھر پیچھے کر لیتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حالت نماز میں جنت کا نظارہ کیا اور دیکھا کہ کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ کھجور توڑ لو، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، قیامت کے بعد ہی جب جنت میں داخلہ ہوگا تبھی لوگ جنت کا اس میوے کو وہاں پر کھائیں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ تو آپ ہے کہاں پر اور آپ کا ہاتھ اور آپ کی پہنچ کہاں پر ہے؟ جنت کہاں پر ہے؟ مدینہ کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو عرب شریف کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ کتنی بلند ہے، ہمیں سے اگر کوئی ہاتھ اونچا بھی کر لے تو یہ فین تک بھی نہیں جا سکتا۔ یہ فین جب لگا رہے تھے نا، اس وقت بھی انہوں نے اس طرح دیکھ کر اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے تو اس کا ہاتھ نہ لگ جائے، اتنا اونچا۔ اب ہمیں سے اگر کوئی بہت زیادہ دراز قد ہے تو ہو سکتا اس کا ہاتھ وہاں تک چلا بھی جائے، لیکن سب کا ہاتھ ممکن بھی نہیں ہے، اور چھت تک یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، چھت تو بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، اتنا اوپر ہاتھ کس کا جائے گا؟ ہم میں سے کوئی بھی وہاں تک ہاتھ تو لے جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت ساتوں آسمانوں سے بلندی پر سدرہ ہے، سدرۃ المنتہا، جہاں پر ہر چیز کا اختتام ہو جاتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ تو مدینے میں ٹھہرے ہیں، حالت نماز میں ہے، اور آخری جو پہنچ ہے، کہتے ہیں نا پہنچ، ان کی پہنچ دور تک ہے، ان کی پہنچ وہاں تک ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مبارک ہاتھ ہے وہ جنت کے خوشے کو کھجور کو اٹھا لے، اتنی بلندی تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے، اور پھر ٹھہرے مدینے پاک میں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں نوازا۔ اور ہم اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہم مسجد غریب نواز میں، یہ خواجہ نگر کوکٹ کلی حیدرآباد کا علاقہ، یہاں پر ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اگر اوپر کی طرف تو ہماری نظر کہاں تک جائے گی؟ آسمان۔ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، نگاہ اگر بلند کرتے تو کیا دیکھے گا؟ وہ آسمان تک نظر جاتی ہے، لیکن ہاتھ تو فین تک بھی نہیں جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہاتھ مبارک جنت تک جاتا ہے تو ان کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ ان کی نگاہوں کو کون سمجھ سکے کہ وہ کیا چیز دیکھ لیتے ہیں، تو وہ کس پر ان کی نظر ہوتی ہے؟ تو وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان والا کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جن کا امتی بنایا ہے ہمیں، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے کہ اس نے ہمیں ایسا اپنا محبوب کا امتی بنایا جن کی عظمت سب سے بالا والا ہے، اور ان کا کلام وہ ہے، ان کی زبان اقدس سے نکلنے والا جملہ وہ ہے کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، جو چاہے وہ کہے۔ ان کی طرف سے اللہ نے انہیں وہ اجازت عطا کی، وہ شان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آیت نازل ہو گئی کہ حج تم پر فرض ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہوا، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار کی، اور پھر کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا۔ انہوں نے سوال کیا تھا، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ نے تو خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر قیامت تک حج فرض ہو جاتا، ساری امت پر ہر سال حج کرنا، جیسا ہر سال روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے ہی ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن میں زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کو فرض قرار دیتا ہوں۔ یہ ہے ان کی زبان، جو ان کی زبان سے جاری ہو گیا وہ اللہ کا قانون بن گیا۔ اللہ کا قانون کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کا قانون کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مقدس سے بات نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے بولنے لگا دیتا ہے جو اس کو نافذ کرنا ہے، اور ان کو وہ اختیار دیتا ہے کہ جب جو چیز کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام قرار دے، تو ان کو اختیار ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، صرف وہ ایک ذات ہے جس کو اختیار ہے۔ قرآن مجید میں ہر مرد کو 4 نکاح کی اجازت ہے،
کوئی بھی مرد آدمی نکاح کر سکتا ہے، 4 شادیاں اجازت ہے ہر آدمی کو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار دیا کہ جس کو چاہے 4 نکاح سے مستثنی کر دے، کہ ایک ہی نکاح اس کے لیے حلال ہے، باقی نکاح اس کے لیے جائز نہیں۔ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرا نکاح کرے، تو دوسرا نکاح کرنا ان کے لیے حرام تھا، کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو دوسرا نکاح کرنا حرام تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح ان کے لیے حرام قرار دیا، جبکہ ہر مرد کے لیے 4 نکاح کی اجازت ہے۔ تو یہ رسول ہے، یہ شان والے عظمت والے رسول ہے، ان کو اللہ نے اختیار دیا، جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام قرار دے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، آپ میرا ایمان قبول کر لیں، 3 نمازیں معاف کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان قبول ہے، وہ کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، وہ صرف 2 نمازیں پڑھتا تھا، 3 نمازیں اس کی معاف ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی کسی کی نماز معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ میں تمہاری نماز معاف کرتا ہوں تو معاف کرنے والا کافر ہو گیا، جس نے نماز معاف کروا لی وہ بھی کافر ہو گیا، دونوں جہنمی کتے بن گئے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اختیار ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ دے دیا، رسول کو عطا کر دیا، محبوب کیا اور ان کو اختیار دے دیا، اور ایسا اختیار دیا کہ جس کو چاہے جو چاہے حلال قرار دے، جب چاہے حرام قرار دے۔ حلال اور حرام کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ وہ شان والے آقا کے ہم امتی ہیں، ان کی عظمت کے ڈنکے صبح قیامت تک بجتے رہیں گے۔ ان کا نام عرش اعظم پر لکھا ہے، ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ معظمہ پر لکھا ہے، ہماری مسجدوں پر اوپر لکھا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنت کی حوروں کی پیشانیوں پر بھی اللہ نے نام لکھے ہیں، تو اللہ کے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو ملایا ہے۔ وہ ذات لا شریک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ میں جس نے محبوب کیا اپنا اور محبوب بنایا ہے اپنا، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ اور محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ محب کون ہے؟ اللہ، چاہنے والا ان کا اللہ، جسے چاہ گیا وہ محبوب محمد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس انگوٹھی، اس انگوٹھی پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، تو نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، اوپر سے اگر پڑھیں گے تو اللہ رسول محمد، اس طرح ہوتا ہے۔ اور اگر نیچے سے پڑھتے ہوئے جائیں گے اوپر تو کیسا دکھے گا؟ وہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے نام اور محمد کے نام، یہ دونوں کا جو تعلق ہے، جو اللہ نے انہیں رسالت عطا کی ہے اور امام المرسلین بنایا۔ جتنے مرسلین ہوئے، جتنے شہنشاہ گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے، ان سب کی امامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے، تو وہ شان والے نبی ہیں، جو چاہے جب میں کرے۔ ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا۔ شہر مکہ میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہاں کی گھاس کاٹنا تم پر حرام، مکے کی گھاس کاٹنا حرام۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، چچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول اللہ، گھاس کاٹنے کو حرام مت کیجیے، ہمارے یہاں پر گھاس ضروری ہوتی ہے کاٹنا، گھروں کی چھت پر دھوپ کی گرمی بہت ہوتی ہے، تو ہم گھاس چھتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم کو آگ جلانا ہوتا ہے، لکڑیوں سے آگ نہیں سلگتی، تو ہم سوکھی ہوئی گھاس پہلے جلا دیتے ہیں، اس سے آگ پکڑ لے تو پھر ہم لکڑی اس سے جلا لیتے ہیں۔ تو آپ گھاس کو حرام نہ قرار دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھاس تم لوگوں کے لیے کاٹنا حلال۔ کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا تعجب کی بات ہے۔ 1 منٹ پہلے گھاس کاٹنا حرام، اور قیامت تک کے لیے حرام ہو جاتا، صبح قیامت تک کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا، کہ ان کی زبان مقدسہ سے حرام فرما دیا گیا۔ لیکن وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابی نے عرض کیا کہ اس کو حلال کر دیجئے، کیونکہ ہم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو صحابہ جانتے تھے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو حلال کر دیجئے۔ اگر ان کو نہیں معلوم ہوتا صحابہ کو، تو وہ کہتے کہ اب اللہ سے آپ
جو ہے پرمیشن لیجئے، اس کو جو حکم ایسا آ گیا ہے تو اس کو بدلیے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اختیار دیا ہے، حلال کر دے، حرام کر دے، جس کو جو چاہے وہ کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ میں ہے اور 7 سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کیا، اس کے بعد ظالموں نے آپ کو جو ہے محصور کر دیا، محصور یعنی حراست میں کر دیا۔ شیب ابی طالب ہے، ایک وادی ہے جس کا نام کیا ہے؟ شیب ابی طالب۔ بولیے کیا ہے وادی کا نام؟ شیب ابی طالب۔ اس میں ان کو محصور کر دیا تاکہ اب بازاروں میں جو مال آئے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، نہ کھجور اگتا ہے، نہ زراعت ہوتی ہے، نہ گندم آتا ہے، نہ وہاں پر کسی قسم کی ترکاری کی وغیرہ کی وہ ہوتی، یہ سب باہر سے آیا کرتا تھا۔ طائف جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں سے اناج وغیرہ آتا۔ یہ لوگ تو تجارت پیشہ جو لوگ تھے، یہ اس طرح کی چیزیں جو کپڑا وغیرہ ہوتا، اناج وغیرہ ہوتا، سب چیزیں خریدنا بیچنا یہ تاجر لوگ ہوا کرتے تھے۔ مکہ میں کاشتکار نہیں ہوتے تھے، کسان کا کام نہیں ہوتا تھا یہاں پر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہے۔ تو 40 سال میں اعلان نبوت ہوا اور اس کے بعد کام دعوت اور تبلیغ کا شروع کیا، اور اس کے بعد 7 سال کا پیریڈ گزرا۔ یہ بعثت کا 7واں سال تھا اور جملہ 13 سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں دین کو پھیلانے کا کام کیا، اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ اعلان نبوت کتنے سال میں؟ 40 سال۔ بولیے نا، خاموش نہ، 40 سال۔ اور اس کے بعد پھر کتنے سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کام کیا؟ 13 سال۔ 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال، تو ٹوٹل 23 سال۔ تو یہ 23 سال میں کتاب آتے ہیں، کتاب مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا رہا، اور یہ 23 ایئرز میں 13 ایئرز شہر مکہ، 10 ایئرز شہر مدینہ یہاں پر گزرے۔ اور شان دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ اس سے پہلے بھی رسول ہوئے، اس سے پہلے بھی انبیاء ہوئے، انہیں بھی اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ طور پر آؤ، والتین والزیتون وطور سینین، وہ طور سینا، اے رسول آ جاؤ، طور سینا پر آؤ، تمہیں کتاب عطا کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کتاب کو لینے کے لیے پہاڑ پر گئے، اور وہ پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا کیا۔ وہ کتاب لے کر بنی اسرائیل میں آئے، اپنی امت کے پاس آئے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام امت کے پاس کتاب لے کر آ رہے ہیں، تو کتاب مکمل ایک کتاب ایک ہی وقت میں دے دی گئی، ایک ہی وقت میں دے دی گئی۔ اور وہ کتاب میں کیا تھا؟ شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، بربریت نہیں کرنا، حرام یہ جو چیزیں اس وقت میں تھی ان چیزوں سے بچنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں تمام چیزیں کا اخراج دے دیا گیا، اور اس میں وہ بھی چیزیں تھی جو ہمارے لیے اس وقت حلال ہے، اس امت کے لیے وہ چیزیں بھی حرام تھی۔ جیسے ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا یا پھر اونٹ کا، تو اس میں چربی بھی ہوتی ہے، گوشت کے ساتھ تھوڑا ملا ہوا چکنا چربی وغیرہ بھی رہتی ہے، تو وہ چربی ہم کھاتے ہیں تو ہمارے لیے حلال ہے، اس امت کے لیے حرام تھا وہ کھانا۔ اگر وہ کھاتے تو حرام کا، جیسا کوئی شراب پیتا ہے مسلمان تو گناہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے حرام کیا ہے، ویسا ان کے لیے وہ چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز کو بھی حلال کر دیا کہ پاک چیز ہے۔ اس امت پر، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فوقیت دی اس امت کو کہ ان کے لیے آسانی کی، محبوب کے صدقے میں آسانی کی، جو چیز پاک ہے وہ تمام چیزیں یہ محبوب کو حلال کر دی۔ یہ وہ محبوب ہے، یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے ان کی برکت سے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد فرما دیا، یعنی ساری کی ساری زمین پر سجدہ کر سکتے۔ مسجد کا مطلب یہ عمارت سے مراد نہیں ہوتی ہے، مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدے کی جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا۔ تو ساری زمین پر جو بھی پاک جگہ ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے ایسی اجازت ہے کہ ان کے لیے لازماً اپنی عبادت گاہ کے اندر آنا، وہیں پر عبادت کرنا۔ لیکن یہاں پر اگر کوئی سڑک پر سے جا رہا ہے، دوسرے شہر میں کاروں میں جا رہے ہیں، گاڑیوں میں، بسوں میں جا رہے ہیں، تو کہیں جنگل میں پہاڑوں کے پاس روک لیا، چادر بچھائی، نماز پڑھ لیا، نماز ہو جاتی۔ کیوں؟ تو ساری زمین اللہ تعالیٰ نے پاک کر دی، اس سے پہلے کی قوموں کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ امت کے لیے آسانیاں جو ملی ہے یہ سب نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ نبی کے جتنے
جتنے زیادہ فرما بردار ہوں گے اتنا کامیاب ہوں گے. یہ نبی سے جتنی محبت کریں گے اتنا کامیاب ہوں گے. یہ نبی کے نام پر جتنے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے, یہ نبی کے نام پر اپنے آپ کو پیش کر دینا, نبی کے نام پر نبی کی محبت میں جینا ہے اور نبی کے نام پر نبی کی محبت میں مرنا ہے. ان کے لیے ایک مضبوط دروازہ بند کرے خدا کے لیے. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. دیر سے آ کر اندر اس طرح سے آ جاتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. یہ مسجد میں جمعہ کے دن جو دیر سے آتے ہیں اور آ کر لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے آ کر بیٹھتے ہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, یہ بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے جو یہ کام کرتے ہیں. جو مسلمان پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں دروازہ بند کر دو جناب. جو پہلے سے جو مسلمان آئے ہوئے ہیں ان کا حق ہے اگلی صفوں میں بیٹھنا. دیر سے آنا اور گردنیں پھلان کر آگے کی طرف آنا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے ایسا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بیٹھنے کے حقدار ہیں. وہ مانتے ہی نہیں. وہ ہر وقت میں کسی نہ کسی طریقے سے آ کر آگے کی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. جو مسجد کے مؤذن صاحب ہوتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے, میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے تو کچھ کام وغیرہ ہوتے ہیں, وہ تو مستثنا ہوتے ہیں. دیگر لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے بہت دیر سے گردنیں پھیلا کر. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, جو بندہ لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے آتا ہے قیامت کے دن لوگ اس کو کھدتے پل صراط پار کریں گے تو وہ ایسا پڑ جائے گا اندھے منہ اور اس کو کچلا جائے گا. قوم امت اس کو کھدتے ہوئے جائے گی تو اس کا بہت برا حال ہوگا. جو لوگوں کی گردنیں پھلان کر سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ثواب پائیں گے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے زیادہ ثواب کا تو آپ اذان کے ساتھ ہی آ جائیے مسجد میں. آپ گھر میں دیر سے نکلتے ہیں, آپ دکان کو دیر سے چھوڑتے ہیں, پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں, سستی کی وجہ سے جلدی نہیں آتے, اور جو مسلمان پہلے سے آ گئے ان کی گردنوں کو پھیلان کر آگے آ کر بیٹھیں گے, بڑا ثواب ملے گا آپ کو. کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو جو آگے آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کی دانش میں آپ سمجھ رہے ہیں ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو عذاب ملے گا جو لوگوں کی گردنیں پھلان کر آگے آتا ہے. پیچھے بیٹھے ہیں اگر دیر سے آتے ہیں تو اتنا زیادہ اسمارٹ بن کر آگے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام وہ شان اور وہ عظمت والے رسول ہیں تو جن کی زبان اقدس سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ اللہ کا قانون بن جاتا ہے, وہ قانون الہہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص حاضر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ رسول اللہ ماہ رمضان مبارک ہے, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. وہ غلطی یہ ہو گئی کہ میں حالت روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا. روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی, میں ہلاک ہو گیا, میں خاک میں اڑانے لگا. مٹی ڈالے تھے نا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں خاک اب اڑانے لگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس گناہ کا کفارہ ادا کرو. جو بھی جرم ہوتا ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے, حالت نماز میں غلطی ہوتی ہے. اب اس غلطی کا کیا ہے, ایک مرتبہ سلام پھیر کر کیا کرتے ہیں ہم وہاں پر سجدے سے وہ کرتے ہیں, وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو نماز کے اندر غلطی ہوگی تو اس کا ایک کفارہ ادا کیا جاتا ہے. ایسے ہی اگر حالت حج میں اگر بندے سے غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے. وہ کفارہ کیا ہے, ایک اونٹ کو نہر کرنا اور اس کا گوشت تقسیم کر دینا. حج کی حالت میں اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے, بولیے, اونٹ نہر کرنا ہے, یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے. ایسے اگر آدمی کوئی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے تو حالت عمرہ میں اس نے عطر لگا لیا. جمعہ کے دن تو عطر لگانا سنت ہے, الحمدللہ تقریباً مسلمان یہاں پر عطر لگا کر رہتے ہیں کہ جمعہ کا ادب ہے جمعہ کے لیے. لیکن حالت عمرہ کے اندر احرام باندھنے کے بعد دو چادریں ہوتی ہے احرام کی. اب بندہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ پڑھتا کعبہ معظمہ کی طرف جا رہا ہوتا تو اس وقت میں عطر لگانا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اگر کوئی عطر لگائے گا تو گناہگار ہوگا. اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک بکرا حرم مکہ کے اندر, مکہ کے حرم کے اندر جانور کو ذبح کرے
کرے اور اس کا گوشت بکرے کا پورا تقسیم کر دے، نہ اس کا سرا کھا سکتا، نہ پایا کھا سکتا، نہ اس کا گوشت کا کوئی حصہ کھا سکتا، سارا کا سارا صدقہ کر دے، اس کا چمڑا بھی نہیں لے سکتے، استعمال میں نہیں لا سکتا، اپنا پورا کا پورا اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو عمرے کے اندر غلطی کرتا ہے، عطر لگا لیا یا کوئی کپڑا وغیرہ اوڑھ لیا یا ٹوپی پہن لیا یا پھر احرام کے حالت میں امامہ باندھ لیا یا خوشبو والی چیزیں کھایا، صابن خوشبو والا رہتا یا پھر اس طرح کی چیزیں رہتی وہ اس سے دھویا ہاتھ، اس قسم کے جو گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کفارہ ہوتا ہے۔ تو ہر جرم کا ایک کفارہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزہ ایک اللہ کی عبادت ہے، تو ماہ رمضان میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، حالت روزہ میں اگر کسی نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، جان بوجھ کر کوئی چیز پی لی، ارے بہت اچھی فیری نہیں دکھ رہی، یہ کھیر بہت اچھی دکھ رہی ہے، حلوہ اچھا دکھ رہا، یہ بریانی اچھی دکھ رہی، کوئی چیز اگر وہ روزے کی حالت میں نفس کی خواہش کی وجہ سے حلق سے اتارا تو اس کے اوپر گناہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کا کفارہ اسے دینا پڑتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ حرام، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 61 روزے رکھنا ہے۔ کتنے؟ ایک روزہ تو جو روزہ ٹوٹ گیا اس کے قضا کا ہوا، باقی 60 روزے کفارے کے ہوتے ہیں۔ 60 روزے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا۔ نماز میں غلطی ہوگی تو کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں نا، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد پھر 2 سجدے کرتے ہیں۔ تو نماز کی غلطی کے اندر کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ 2 سجدے کر لو، یہ تمہاری پینالٹی ہے، نماز کے اندر کی غلطی کی پینالٹی کیا ہو گئی؟ جا سکتے ہیں باپ۔ دوسرا اور ہے روزے کی حالت میں غلطی ہو گئی تو روزہ غلطی ہوئی تو اب روزے کی ادا کے لیے کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ 60 روزے رکھو، کیونکہ روزہ تھا، روزے میں غلطی ہوئی تو اب اس کے لیے 60 روزے، اور جو روزہ ٹوٹ گیا اس کا رمضان کے بعد ایک روزہ بھی وہ بھی رکھنا ہے، یہ کفارہ ہے۔ عمرہ تو عام طور پر مالدار لوگ کرتے ہیں، عمرہ مالدار لوگ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو کفارہ رکھا گیا وہ کفارہ کیا ہے کہ اس میں جانور ذبح کریں، چونکہ پیسہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ بکرے کا گوشت تم پینالٹی میں دے دینا۔ نمازی کے لیے صرف نماز، سجدے، روزے دار کے لیے روزے، اور جو قربانی یہ جو عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے لیے پینالٹی میں کیا رکھا؟ پیسہ خرچ کرنے والا چیز رکھا، کیونکہ وہ پیسے والے لوگ ہی جاتے ہیں، تو بعض غریب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کٹا دیتا ہے۔ ایسا ضروری ہے کہ سب پیسے والے ہی جاتے ہیں، بعض غریب لوگوں کے بھی نصیب میں ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ اس طرح سے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب وہ پہلے کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں جو لوگ عمرے کے لیے آئیں گے تو وہ لوگوں کا مقصد عمرہ نہیں ہوتا، بعض شہرت کی وجہ سے جاتے ہیں کہ اس میں نام ملے گا، تو بعض نام کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ وہاں پر تجارت کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ ذرا سیر سپاٹا ہو جائے گا، گھوم پھر کے آئیں گے۔ ہم جا کر یو پی بھی دیکھ لیے، ادھر دلی بھی جا کے گھومے تھے اور وہ بھی دیکھے، یہ بھی دیکھے، ساری چیزیں، کشمیر بھی دیکھ لیے، یہ بھی دیکھ لیے، ذرا ادھر بھی جا کر گھوم پھر کے آئیں گے تو پیسہ زیادہ رہتا ہے، تو گھوم پھرنے کے یہ بھی ایک چکر لگا کے آتے ہیں، تو چلو عزت بھی ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا اور گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا، اور وہاں سے تھوڑی خریداری بھی کر لیں گے، ادھر سونا تھوڑا اچھا ملتا ہے، یہاں پر ایسا ملتا، پتہ نہیں کیا چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہے، تو ایسے ایسے چیزوں کی وجہ سے بھی لوگ عمرے پر جاتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس کے لیے جا رہا ہے، اگر ہم کسی کے پرٹیکولر کسی شخص کے لیے اگر اس طرح کی آپ جملہ کہیں گے تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے، اور ہمیں اجازت ہے کہ اس کا دل چیر کے دیکھیں اندر کیا ہے، اور دیکھیں گے تو دکھے گا بھی نہیں وہ، تو یہ اس طرح سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک کے پرٹیکولر شخص کے لیے گئے، ہو سکتا وہ کعبے سے بے انتہا محبت کرتا، ہو سکتا وہ عمرے کو بہت زیادہ پسند کرتا کہ اس کے دل اور دماغ میں بیٹھ گیا کہ بندہ جب ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درمیان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے۔ ہو سکتا وہ سمجھتا ہو کہ میں 2 عمروں کے درمیان کے گناہ میرے سے زیادہ ہو گئے، وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری مغفرت یا عمرہ کرنے میں ہو جائے گی تاکہ بیچ کے گناہ دھل جائیں گے، تو اس طرح سے بھی لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ تو اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ کوئی برائی کا پہلو لے، بلکہ ہمارے لیے تو علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص، پانی کو تو بیٹھ کر پینا ہے نا، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن ایک پانی وہ ہے جسے کھڑے رہ کر پینا سنت ہے، وہ ہے زمزم شریف۔ کون سا پانی؟ ایک نبی کے قدموں سے نکلا ہوا پانی، ایک نبی نے تعظیم کے طور پر کھڑے رہ کر پیا، اس لیے وہ پانی کو ہمیشہ صبح قیامت تک کیسا پینا ہے؟ کھڑے رہ کر۔ اب آپ ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں، ٹوپی نہیں اتارنا بابا، ٹوپی پہن لیجیے، آپ ٹوپی پہن کر ہی پیجیے، قبلے کی طرف رخ کر کے پانی پیجیے زمزم، اور اس میں جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ زمزم کے پیتے وقت کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس کو کھڑے رہ کر پینا ہوتا ہے پانی۔ تو اب اگر کوئی شخص
کھڑے رہ کر پانی پی رہا ہے. اب یہاں پر مسجد میں دیکھ لیے یا کسی گھر میں دیکھیں گے کوئی آدمی کھڑے کر پانی پی رہا ہے, ارے دیکھو کیسا جاہل ہے, پانی کو تو بیٹھ کے پینا سنت ہے, کھڑے کر پی رہا, یہ نہ کہیں, بلکہ آپ اپنے آپ کو منوا لیں, اپنے آپ میں یہ خیال کر لیں کہ ہو سکتا ہے اس کو زمزم ہو, تو مسلمان سے مجھے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. تو لوگوں کے تعلق سے ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے, کسی کے تعلق سے بدگمانی کر کے یا ایسا ہوگا وہ ویسا ہوگا, اس طرح سے تو یہ کبیرہ گناہ ہمارے کھاتے میں چڑھ جائیں گے. تو کسی کے تعلق سے غلط خیالات بھی نہیں رکھنا ہے, اپنے آپ پر نظر کر کے اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص حاضر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے روزہ رکھا اور حالت روزہ میں بیوی کے ساتھ جو ہے صحبت کر لی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا کفارہ ادا کرو, 60 روزے ماہ رمضان کے بعد کفارے کے رکھو. وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میرے میں اتنی استطاعت نہیں ہے, بس 30 روزے ہی بڑی مشکل سے آدمی رکھ لیتا ہے, اور وہ بھی ماحول ہوتا ہے نا, گھر کے سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں, وہ سرنا بج رہے ہیں, اذانیں ہوتے ہیں, یہ تمام چیزوں کا ایک ماحول الگ بن جاتا ہے. تو اس میں رمضان کے اندر روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو کمزور آدمی ہے وہ اس بعد میں پھر 60 روزے کیسے رکھے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھ سے 60 روزے نہیں رکھے جا سکیں گے, مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غلام کو آزاد کرو. کہا کہ میرے پاس غلام ہی نہیں ہے, میں تو مالدار نہیں ہوں, میرے پاس غلام نوکر چاکر ہے ہی نہیں اس طرح کہ میں آزاد کروں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, 60 غریب لوگوں کو کھانا کھلا دو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہی غریب ہوں, میں کہاں سے مسکین کو کھانا کھلا سکوں گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ, اس کو بٹھا دیا. اور اتنی ہی دیر میں ایک بڑا سا ٹوکرا لے کر ایک صحابہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس, لا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ لایا, یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا. اس میں بہترین کھجور تھی, لا کر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تحفہ پیش کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے, صدقہ قبول نہیں کرتے تھے. صدقہ سید جو ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے, صدقہ نہیں لیتے ہیں, زکات کا پیسہ بھی سید کو نہیں دے سکتے, صدقے کا پیسہ وارا ہوا پیسہ یہ سیدوں کو نہیں دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام صدقہ قبول نہیں کرتے تھے. ہاں تحفہ اور ہدیہ جو پیش کیا جاتا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام بس اپنی ذات کے لیے قبول فرماتے تھے. تو انہوں نے لا کر ٹوکرا دے دیا بڑا سا کھجوروں کا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ٹوکرا دیکھا تو فرمایا کہاں ہے وہ رجل, وہ نوجوان کہاں ہے, وہ آدمی جس سے جو ابھی بات کر رہا تھا. تو لوگوں نے ایسا کہ یہاں ہے رسول اللہ. تو اس کو بلا کر کہا کہ یہ ٹوکرا لے, پورا کھجوروں کا ٹوکرا اس کو عطا کر دیا. دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر مدینے کے غریب لوگوں میں یہ بانٹ دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو آیا تھا گناہگار, آیا تھا مجرم, تو وہ ٹوکرا اس کو دیا کہ یہ تم بانٹ دو غریبوں میں, کیونکہ تمہارے پاس 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. تو اس نے وہ ٹوکرا لیا, لے کر کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ منورہ کی یہ پوری وادی کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے, یہ پورا ٹوکرا میں ہی رکھ لیتا ہوں کیونکہ مجھ سے بڑا غریبوں میں بانٹنا ہے نا. تو کہنے لگا کہ سب سے بڑا غریب میں ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا دی, دندان مبارک نظر آئے, فرمایا کہ جاؤ خود کھاؤ, اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو کھلاؤ, اور تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا. یہ کس کو ملتی ہے ایسی شان؟ کون ہے ایسا ذی شان جو کسی کو اتنا اختیار ہے کہ وہ خود کھا لے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے, یہ کہہ سکے نا. یہ ایک ذات, یہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سے محبت کرنا ہے, ان سے محبت کرنا ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے, تو یہ جانے ایمان ہے. تو ان سے محبت کرنا. جو ان سے دور ہوتے ہیں وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ابھی ایک ذاکر نائک کا بیان نیا آیا ہے, دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. اس میں وہ کہہ رہا ہے, اب یہ بھی اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخیوں میں بھی ان کے کچھ جملے آتے تھے. ابھی نیا اسٹیٹمنٹ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا, جس کے اندر کہہ رہا ہے کہ گائے کا پیشاب بھی پی سکتے ہیں, اونٹ کا پیشاب بھی پی سکتے ہیں, وہ پاک جانور جتنے بھی رہتے ہیں ان سب کا پیشاب بھی پی سکتے ہیں. ایسی لت پڑتی ہے, یہ پینا پڑتا ہے ان لوگوں کو آخر میں. تو جو ان کے در سے پھرتا ہے وہ اللہ ہی سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ ان کا فرقہ ہی الگ, اور اس قسم کی چیزوں میں یہ پڑ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم,
تو ہم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ چلا جن پر تم نے اپنے محبوبین کو چلایا۔ ہم نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ تو کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ؟ جس کے راستے پر ہم چلنے کی دعا مانگتے ہیں، وہ غوث اعظم دستگیر کا راستہ ہے، وہ غریب نواز کا راستہ ہے، وہ امام احمد رضا کا ہے، وہ یوسفین کریمین کا ہے، جو اللہ والے ہوئے ہیں وہ، اور اس سے پہلے جو اللہ والے ہوئے، جو انبیاء ہوئے ہیں، جو رسول ہوئے ہیں، تو ان کے راستے پر ہمیں چلا، غلط راستے پر نہیں چلا۔ تو ہمارے یہاں پر یہ نیک لوگ ہیں جن کا ہم نام لیتے کہ ہمارا جو سلسلہ جاتا ہے اوپر ان سے ملتا ہے، غریب نواز سے ملتا ہے، غریب نواز کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، اب ان کے پاس اوپر کڑی ہی نہیں ملتی، کہیں گے کڑی نہیں ملتی کیونکہ اچانک بیچ میں سے شروع ہو گئے، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن سے جو وابستہ رہا، کامیابی اسی کو ملنی، کامرانی اسی کو ملنی ہے، ورنہ پھر اس طرح تو ایسے لوگوں کے بیانات سننا، جس قسم کے لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کو تانے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ممبر کے پاس بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے امی ہونے کے غلط معنی بتاتے ہیں۔ امی کے مطلب جو ہے نہیں پڑھا کسی انسان سے، یہاں پر یہ معنی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے شان والے رسول ہیں جنہوں نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، کسی فرشتے سے نہیں پڑھا، کسی جن سے نہیں پڑھا، وہ لوگ پڑھے ہیں، وہ شاگرد ہیں، اور ان کا استاد ہے تو وہ ایک استاد ہے، وہ ہے اللہ، 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 بس اللہ ہے ان کا استاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے لیے کسی اور کو استاد نہیں بنایا کہ میرا محبوب کسی اور کا شاگرد بنے، نہیں، میرا محبوب میرا شاگرد ہے۔ اب وہ شاگرد اعلیٰ ہے، اب آپ بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون علم والا ہو سکتا ہے؟ ان کی باتوں کو 40 حدیثوں کو اگر کوئی یاد کر لے، وہ بہت بڑا علامہ بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا۔ جو ان پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں یاد کرنے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی، یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تھی، یہ آیت رسول پاک کے گھر میں نازل ہوئی تھی، یہ جنگ کے میدان میں نازل ہوئی تھی، وہ بہت بڑا علامت الدہر بن جائے گا۔ اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کو قرآن کی آیتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ کہاں نازل ہوئی تھی، تو اتنا بڑا عالم ہو جائے۔ تو جس ذات پر مکمل قرآن نازل ہو تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کوئی کیا جانے ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی۔ ورفعنا لک ذکرک کی آیت جن کے اوپر نازل ہوئی ہے، وہ شان والے عظمت والے رسول ہے۔ تو کافر بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بکواس کر رہے ہیں، گستاخی مہاراشٹر کے اندر بھی کافر نے کی ہے، کوئی زدان کچھ نام میں نے دیکھا، نام یاد نہیں ہے، تو وہ کافر نے بھی کیا ہے۔ تو اس طرح دین کے اندر رہ کر بھی، اسلام کے ماننے والے کہہ کر بھی کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کرے مصطفیٰ کی اہانت، کھلے بند اس پہ یہ جرت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں ہے تو محمدی، تو گستاخیاں کرتا ہے نبی کی شان میں۔ تو ایسے گستاخوں کے بیانات کو نہیں سننا چاہیے، ایسے اسکالرز جو نبی کی شان میں خلاف میں بولتے ہیں، ان لوگوں کو سنیں گے تو کیا ہوگا؟ مولانا روم، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بات عرض کر دیتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، ایک چوہا اور ایک میڈک۔ تو میڈک کو پکارنے کے لیے چوہا آتا تو وہ پانی کے اندر رہتا تو اس کو آواز نہیں پہنچتی، پھر کبھی چوہے سے ملنے کے لیے میڈک آتا تو وہ بل کے اندر رہتا، اس کی آواز میڈک کی، وہ بل تک نہیں جاتی تو اس کو بھی نہیں۔ تو دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک چیز لکھی اس طرح سے بتانے کے لیے، تو وہ دونوں جب ملے تو کہا کہ میں تمہیں پکارتا ہوں تو تم اندر بل میں رہتے، وہاں آواز نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، جب میں تمہیں پکارتا ہوں، چوہا کہنے لگا، تو تم اندر رہتے ہو پانی میں تو میڈک کو بھی آواز نہیں پہنچتی، تو ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں ایک ڈوری باندھ لیتے ہیں تاکہ کبھی مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہیں کھینچ لوں، تمہیں ضرورت پڑی تو تم مجھے کر لو۔ تو ان لوگوں نے ایک ڈوری باندھی، اس کے پیر سے اس کی دم کو ایک ڈوری باندھ دی دونوں نے۔ اب وہ دونوں کبھی بھی کچھ ہوتا تو قریب قریب میں رہتے تھے، بل بھی بازو تھا میڈک کا، تو میڈک کو جانا کہا ہے، چھوٹے سے پانی میں تو رہنا ہے، ساری دنیا اسی کو سمجھتا ہے، وہ میڈک اسی میں وہ رہتا، اسی بل میں وہ رہتے، قریب میں رہتے۔ تو ایک مرتبہ وہ جو چوہا ہے باہر نکلا تو ایک چیل آئی اور آ کر چیل نے چوہے کو پکڑا اور اس کا شکار کر کے لے اڑی۔ اب وہ لے کر جا رہی تھی تو نیچے میڈک بھی لٹکتے لٹکتے جا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو میڈک کا شکار ہو گیا، تو میڈک کا شکار نہیں، شکار تو چیل نے چوہے کا کیا، لیکن یہ اس سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے یہ بھی اس کے ساتھ مارا گیا ہے۔ تو ایسے شیطان شکار ایک کا کرتا ہے، تو ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ان اسکالرز کے پیچھے ہم بھی جڑ جاتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں تو انہی کے پیچھے ہم بھی مارے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اونلی اہل سنت و جماعت، ہم سنی مسلمان،
ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، تو ہم جو طریقے پر چلتے ہیں یہ مسجد ہے غریب نواز، تو ہمارا مسلک ہے غریب نواز کا طریقہ، ہم کوئی اور طریقے والے نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہمیں اپنے طریقے پر قائم رہنا چاہیے، غلط قسم کے لوگوں کے بیانات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینا اور ان کے نام پر